آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، نقلی دلائل کی بات ہو رہی ہے. اب تک ہم نے دو نکات کے بارے میں بحث کی. ایک یہ کہ قرآن کے اندر وہ دلائل ہیں جو انسان کی عقل سلیم کو اور اس کی فطرت سلیم کو اپیل کرتے ہیں. یعنی ایسی آیات ہیں جو انسان سے کہتی ہیں کہ اپنی عقل استعمال کرو، اپنی فطرت استعمال کرو، غیر عقلی بات مت کرو، غیر فطری بات مت کرو. سوچو تو فطری طور پر سوچو، عقلی طور پر سوچو، تبھی ان سوالات کا جواب دے دو. اور بتاؤ کیا اللہ کے بغیر بھی کوئی اور ہو سکتا ہے جو یوں کرے اور یوں کرے؟ یہ پہلی بات تھی. اور دوسری بات ہم نے کہا کہ انسان کے بارے میں تدریجی خلقت کے سلسلے میں ایک آیت ہے جو بہت اہم ہے اور ایک بہت بڑا مبحث اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہے، اور وہ تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ آخر تک. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اسی سلسلے میں ایک آیت اور مختصر سی آیت، بلکہ 4 آیتوں کا ایک ٹکڑا، 4 بہت اہم آیتیں سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں بہت اہم ہیں توحید کے اعتبار سے. لیکن اس میں سے ایک ٹکڑا، اور وہ یہ ہے کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور. جو اللہ ہے وہ ایسا خالق ہے، بارئ جو پیدا کرنے والا، ابتدا کرنے والا خلقت کا، مصور اور قسم قسم کی شکلیں عطا کرنے والا، طرح طرح کی صورتیں عطا کرنے والا. اندازہ کیجئے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے آج تک اس دنیا میں کتنے آدمیوں نے جنم لیا ہوگا. کیا آپ شمار کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. لیکن غور کیجئے جتنے انسان خلق ہو چکے ہیں تب سے لے کے اب تک، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ قیامت تک اور بھی جتنے سارے خلق ہو جائیں گے، کسی کی شکل کسی دوسرے سے نہیں ملتی ہے. اتنا تنوع ڈفرنس شکلوں میں صرف اللہ سے ممکن ہے، کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا. اور اس طرح انسانوں کے فنگر پرنٹ تو بہت ہی آبجیکٹیو اور ویلڈ مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن مانا جاتا ہے، لیگلی بھی اور میڈیکلی بھی، فزیولوجیکلی بھی، ایناٹومیکلی بھی. ایک ویلڈ، آبجیکٹیو اور ریلائبل مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن مانا جاتا ہے. لیکن کسی کے ساتھ یہ فنگر پرنٹ ملتا نہیں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ صرف 2 چیزیں لے لیجئے. ایک صورت، چہرے کی بناوٹ اور سراپا، اور اس کے ساتھ فنگر پرنٹس کسی سے ملتے نہیں ہیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو
فنکار ہوگا جس نے ان انسانوں کو بنایا، ان کو ایک صورت دے دی، صرف ان دو حیثیتوں سے، باقی حیثیتیں اپنی جگہ، ان دو حیثیتوں سے، بلکہ RNA اور DNA بھی تیسری حیثیت سے کسی کا کسی کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ اور ایسی عجیب و غریب ذہن کو، دماغ کو چکرانے والی بات یہ ہے کہ ایسا خالق، ایسا کریٹر بس ایک ہی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، جس میں اتنی مہارت ہے کہ ایک کو دوسرے جیسا نہیں بنانا ہے اسے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے اس کا مطلب، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ مصور سے کبھی ایسا ہوتا ہے پینٹر سے کہ ایک پینٹنگ بنائی دوسری بھی ویسی بن جاتی ہے، لیکن یہ والا مصور ایسا نہیں، جتنی ساری پینٹنگز بنائی ہیں سب کی سب ایک سے الگ، ایک سے الگ، ایک سے الگ، ایک سے جدا، ایک سے الگ، ایک سے مختلف، ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ یہ کمال ہے، کمال بالکل نا غضب کا کمال ہے، اور یہ ہو سکتا ہے صرف اللہ کے ہاتھوں اور کسی کے ہاتھوں نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور بات سنیے کہ جو بدن کی سیلز پیدا کر دی اللہ نے، انسانی بدن کی سیلز، اس تدریجی خلقت کے سلسلے میں ایک ہی سیل سے بہت ساری کروڑوں سیلز بنائی، اربوں سیلز، 5 ٹریلین سیلز بنا دی۔ اب یہ بنا دی اتنی ساری ٹریلین سیلز، ان میں الگ الگ کلاسز ہیں، الگ الگ ان کلاس کو پتہ ہے مجھے دل کا رول کرنا ہے، مجھے پھیپھڑے کا رول کرنا ہے، ہم کو دماغ کا رول کرنا ہے، ہم کو ہڈیوں کا رول کرنا ہے، ہم کو بالوں کا رول کرنا ہے، ہم کو ناخنوں کا رول کرنا ہے۔ یہ دیکھیں نا الگ الگ جو یہ سلول ہیں، سلول کہتے ہیں سیل کو، اور اصل میں خلیہ ہے، خلیات۔ سلول انگریزی کا بنایا ہوا ہے، سلول سیل جمع سلول۔ یہ جو سلول ہیں ان کو گویا کہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کون سے فیلڈ میں جا کے کام کرو گے، آپ کو کس عضو کا حصہ بننا ہے، آپ لوگوں کو کس عضو کا حصہ بننا ہے، آپ لوگوں کی عضو کا حصہ بننا، گویا ایک پروگرام پہلے سے فیڈ کیا ہوا ہے اس ایک سیل میں۔ کون سی سیل میں؟ جو کہ 2 گیمیٹ سے بنی ہوئی ہے، فیمیل گیمیٹ اور میل گیمیٹ سے جو بنی ہے جڑ کے، اور زائگوٹ بنی ہے، اس ایک سیل میں جتنی سیلز آگے بننی ہے ان سب کے بارے میں حکم موجود ہے، کون سی سیلز کون سا رول اپنائیں گی۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل بات ہے۔ اور یہ پروگرام کرنے والا جو پروگرامر ہے، ہمارے سافٹ ویئر انجینئر سامنے بیٹھے ہیں، اس کا ایسا سافٹ ویئر جو پتہ نہیں کبھی بنا پائے گا یا نہیں بنا پائے گا۔ لیکن یہ دیکھیے سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے کمال کی اللہ کی، کروڑوں اربوں سیلز کے لیے مشخص ہے پہلے سے ہی، اور ایک ہی سے نکلے گی، یہ نہیں کہ سب کی سیلز موجود ہیں، نہیں، ایک ہی زائگوٹ میں سے، ایک ہی مکسڈ سیل میں سے کروڑوں اربوں سیلز پیدا ہو جائیں گی، اور ان میں الگ الگ بننے والی سیلوں کو الگ الگ اپنا کام، اپنا وظیفہ پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جو یہ سیل ہے یہ زندہ چیز ہے، سیل لیونگ سیل ہوتی ہے۔ دوسری کیا ہے، حساس ہے، یہ سینسیٹیو ہوتی ہے، بہت سینسیٹیو۔ جیسے الیکٹرانکس میں ایک معمولی حرکت سے بدل جاتا ہے آپ کا آرڈر، ہے نا، ایک کلک سے، ایک کلک کہاں کریں گے کیا کریں گے تو اس سے سب کچھ بدلتا ہے، پروگرام ہی آنے والا بدلتا ہے۔ اور متحرک حرکت میں ہوتے ہیں، یہ 3 چیزیں اس میں ہوتی ہیں، زندہ، حساس اور متحرک، یہ ہوتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں اور اصلی ایلیمنٹس جو ہیں انسان کے وجود کے، وہ یہی سیلز ہوتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے بایولوجی کا، ڈاکٹر کارل کہتا ہے عجیب سی بات، کہتا ہے جو یہ اعضاء کی ترکیب ہے، اعضاء کی ترکیب، کئی سیلز کو ہاتھ بننا ہے، کئی سیلز کو انگلیاں بننا ہے، کئی سیلز کو بال آپ کے بننے ہیں، کئی سیلز کو آنکھیں بننی ہے، کئی سیلز کو ناک بننی ہے، کئی کو کان بننے ہیں، کئی کو ہڈیاں بننی ہیں، کئی کو بلڈ رہنے دینا ہے، کئی کو پتہ نہیں کیا کچھ بننا ہے۔ ان اعضاء کی ترکیب سے کہتا ہے پتہ چلتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کبھی ہم بچوں کو سنائے جانے والے قصے اور کہانیاں کہیں گے، قصے اور کہانیاں بچوں سے کہتے ہیں نا، سٹوریز کی کہتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کا جو اٹینشن ہے وہ اپنی طرف
راغب کرنے کے لیے. پھر ان قصوں میں اور کہانیوں میں جنات اور پریوں کے قصے ہوتے ہیں کہ نہیں. ڈاکٹر کارل کہتا ہے کہ بچوں کو سنائے جانے والے قصوں اور کہانیوں میں جنات سے مشابہ، جیسے جنات کا رول ہوتا ہے نا، یوں کیا تو ایسا بن گیا، یوں کیا تو ایسا بن گیا، جنات سے مشابہ سلولہائے بدن، بدن کی سیلز گویا اس بات سے واقف تھے، جیسے ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ اعضاء کو اس شکل میں ہونا چاہیے تاکہ وہ وہی رول اپنائیں. گویا وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، یہ سیل جو ہے یہ پہلے سے جان سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ کس عضو کو کیا رول ہونا ہے، تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو ان کو پتہ ہے، اور اسی کے مطابق پھر وہ اپنا وظیفہ ادا کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور اس کا جو یہ نتیجہ ہے یہ کوئی غلط بھی تو نہیں، یہ واقعاً ایسا ہی لگتا ہے جیسے قصے کہانیوں میں جنات ہوتے ہیں، پریاں ہوتی ہیں. اسی طرح جیسے انسانی بدن میں سیلز ہیں، جیسے جنات نظر میں نہیں آتے ہیں لیکن ان کی بہت طاقتیں ہوتی ہیں، یہ سیلز بھی معمولی ہوتی ہیں جو دیکھی جانے والی بھی نہیں، ایک طرح سے مائکرو آرگنز ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں اتنی حساسیت ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ حساسیت ہوتی ہے، متحرک ہوتے ہیں اور لیونگ ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی عضو کا کام کیسا ہونا چاہیے، کام کے اعتبار سے کیسی ساخت ہونا چاہیے، اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، تاکہ وہ اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیں، اپنے آپ کی شیپ بدل دیں. اور شیپ بدلتی رہتی ہے. سیلز ایک ہی ہیں لیکن جو ہیئر سیلز ہیں ان کی شکل ایک طرح کی ہوتی ہے، جو پٹھے ہوتے ہیں مسلز ان کی شکل دوسری قسم کی ہوتی ہے، جو خون ہوتا ہے ان کے سیلز کی شکل دوسری ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ الگ الگ اعضاء میں کام آنے والی سیلز کی شکل اور حیت الگ الگ ہوتی ہے، حالانکہ پیدا ہوئے ہیں ایک ہی سیل میں سے یا دو آدھی سیلز کے ملا کے ایک زائگوٹ سے سب پیدا ہو گئے. یہ کمال نہیں تو کیا ہے؟ اور اگر اتنا کمال ہے تو کیا کوئی اللہ کے بغیر ایسا کمال انجام دے سکتا ہے؟ ناممکن ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آگے چلیں گے. اگلا نقطہ، یہ تھے 2 نقطے. نقطہ نمبر 3 پر یہ ایک عام سا مسئلہ ہے. جب ایک انسان بشر جو ہے اشرف المخلوقات ہے، تو اس کی بھی جو حسی اعضاء ہیں، حسیات ہیں، سینسیشنز ہیں، سینس آرگنز ہیں، یہ بھی بہت حساس ہونے چاہیے. اگر حساس ہونے چاہیے تو اپنے ارد گرد، اوپر نیچے، چہاروں طرف، بلکہ چھٹوں طرف، 6 کے 6 طرف جو موجود ہے، جو آپ کے ارد گرد موجود ہے، ہر چیز کو اسے دیکھنا پڑے گا. اور پھر قرآن ان چیزوں کو بیان کرتا ہے بحیثیت مسائل، پرابلمز. ہر چیز کو بحیثیت مسئلہ. ارتھ ہے ایک مسئلہ ہے، سورج ہے ایک مسئلہ ہے، ایٹماسفیئر ہے ایک مسئلہ ہے، چینجنگ ٹیمپریچرز ہے ایک مسئلہ ہے، پانی ہے سالڈ اسٹیٹ میں ایک ہے، لیکوڈ اسٹیٹ میں دوسرا ہے، گیس اسٹیٹ میں تیسرا ہے. بحیثیت مسائل ان کو پیش کرتا ہے تاکہ جو یہ آدمی ہے، انسان جو اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ بہت ہی مائنیوٹلی، دقت نظر کے ساتھ ان کو دیکھے، اور دیکھنے کے بعد مائنیوٹلی ان کو انالائز کرے اور سوچے کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے میرے لیے. ان چیزوں کو دیکھ کے میرے لیے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اور وہ نتیجے نکالے. مثال کے طور پر یہ آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی. اللہ کا ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہکم الہ واحد، آپ کا معبود واحد خدا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے بغیر کوئی اور معبود نہیں ہے. یہ سب چیزیں نظر میں رکھ کے آپ کو سمجھنا ہوگا یہ بات. لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، سب سے مہربان، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ماں باپ سے بھی بڑھ کر رحم کرنے والا.
پھر آگے یہ اس کی صفات، پھر آگے نشانیاں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف میں رات اور دن کے، چینج آف نائٹس انٹو ڈیز اینڈ ڈیز انٹو نائٹس، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں اور جہاز جو کہ سمندروں میں تیرتے ہیں، ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، تیرتے ہیں، بما ینفع الناس، جن سے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں، ایک جگہ سے مال دوسری جگہ پہنچانے میں، اور اس کے علاوہ وما انزلنا من السماء، اور جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں، اللہ کا فرمان، جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں من السماء، آسمان سے، کس صورت میں؟ من ماء، پانی کی صورت میں، یعنی بارش، اور اس بارش سے کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جاڑوں میں زمین مری ہوئی ہوتی ہے، کوئی زندگی کے سامان نہیں ہوتے ہیں، بال گرے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا، سب گویا بالکل موت آئی ہوئی ہر چیز پہ۔ تو اس کے بعد فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اس پانی سے نئی زندگی بخشتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کو، زمین کو مطلب زمین پہ موجود نباتات کو، وَبَثَّ فِيهَا، اور اس زمین پر پھیلاتا ہے، من کل دابت، ہر قسم کے حیوان، وتصریف الریاح، اور ہوائیں چلاتا ہے، والسحاب المسخر، اور ایسے بادل جو کہ اس کے مسخر، یعنی اس کے سلطے میں، اس کے قدرت میں ہیں، آپ سمجھ رہے نا، اس نے ان کو مسخر کیا ہوا ہے، اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، بین السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے درمیان، کدھر جان لینا ہے ان بادلوں کو، اوپر لے جانا ہے، نیچے لے جانا ہے، بکھرنے دینا ہے، یا یکجا ہو کے ان کو بالکل بھاری بنانا ہے تاکہ بارش گرے، یا کہیں گولے گرے، کہیں بارش گرے تو رحمت، کہیں اولے گرے تو زحمت، اس طرح سے۔ لآیات لقوم یعقلون، بے شک یہ آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ اتنی لمبی 2 آیتیں سورہ بقرہ کی، 163 اور 164، اب اس پہ آپ غور و فکر کیجئے کون کون سی چیز اللہ نے اس میں چن چن کے رکھی ہے، اور پروسیسز کا استعمال کیا ہے، چیزوں کا استعمال کیا ہے، موجودات کا استعمال کیا ہے، اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کا استعمال کیا ہے، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ میرے بغیر اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیجیے نا، قوم عاد تھے، کہتے ہیں بہت مضبوط، بہت لمبے، 8-8 9-9 فٹ کی، اور اتنے طاقتور کی کہنے کی بات نہیں، لیکن جو ہی وہ برائیوں میں گر گئے، گناہ گار ہو گئے، تو اللہ نے ان کو ایک عذاب بھیجا، کس صورت میں؟ ہوا کی صورت میں، فی نہر فی یوم، میں لفظ بھول گیا، مطلب یہ ایک ایسے دن میں جو کہ ان کے لیے منحوس بن گیا، ان کے لیے وہ منحوس بن گیا۔ کیوں منحوس بن گیا؟ ایک ہوا ان پہ مسلط کر دی، اور وہ ہوا کیسی تھی؟ جیسے سائیکلون ہوتا ہے، ان کو اٹھاتی تھی وہ ہوا اوپر، ان کا کچھ نہیں چلتا تھا، بہت زور کرتے تھے میں اٹھایا نہ جاؤں، لیکن نہیں چلتی تھی ان کی کوئی بھی بات، تو اٹھاتی تھی اوپر، ادھر سے پھٹاک سے دے مارتی تھی زمین پر، اور ایسا کر کے چند گھنٹوں میں پوری کی پوری بستی ہلاک ہو گئی۔ تو اس ہوا پہ زور جس کا ہے اسی کا ہے، ان قوت طاقتور باقوت ان لوگوں کی کچھ نہیں چلی اس کے سامنے، گویا ہوا اوپر بھی جو تسلط ہے وہ اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کبھی چاہیں، بہت طوفانی ہوا چل رہی ہو، آپ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ کبھی ایسی طوفان میں گر جائیں گے، اولوں کے طوفان میں، کبھی یہ اولے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انسان کے سر پر ایسے گریں گے جیسی فائرنگ ہو رہی ہے۔ مطلب یہ قوتیں جو ہے فطری قوتیں، ان قوتوں کا مالک جو ہے، ان قوتوں کا تسلط اپنے ہاتھ میں لینے والا وہ وہی ہے، اور آنن فانن جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جیسے قوم لوط کا کیا تھا، پتھر ہی آ گئے تھے، وہ پتھر کیا آئے؟ کیا آسمان سے آئے؟ روایت میں آتا ہے آسمان سے آئے، اور سائنس میں بھی ایسا ہے کہ
جو ایسٹرائڈس ہوتے ہیں، ایسٹرائڈس میں آسمانی پتھر ہوتے ہیں، وہ گر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں زمین کی طرف. جیسے ایسٹرائڈ کبھی کہتے ہیں اوہ ہو یہ کہیں زمین کے ساتھ ٹکرا نہ جائے، پتہ نہیں زمین کیا ہو جائے گا. تو اللہ کے سامنے ہر چیز کی قدرت ہے، اور وہ اپنی قدرت سے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ان آیتوں سے ایسا پتہ چلتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اب آپ کو یہ سمجھ آئے گا بغیر ترجمے کے بھی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یہ نقلی دلیل ہے کس چیز کی؟ اللہ کے وجود کی. یہ تھی نمبر 3. اور اسی میں قُلْ انظُرُوا یا رسول اللہ ان سے کہیے ذرا دیکھو ماذا فی السماوات والارض، سورہ یونس کی 101ویں آیت 101. قُلْ انظُرُوا ماذا فی السماوات والارض، ذرا دیکھو تو صحیح زمینوں اور آسمان میں کیا ہے، غور تو کرو، دیکھو تو صحیح. آپ خود بخود کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. جو کچھ زمین اور آسمان ہے آپ دیکھ لیں گے، سمجھیں گے اور نتیجے نکالیں گے. اور نتیجہ ایک ہی ہوگا، اور وہ یہ کہ اس دنیا کو، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، خود ہم کو پیدا کرنے والی صرف وہ ہستی ہو سکتی ہے جسے ہم نے اللہ کا نام دیا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور نمبر 4، یہ نمبر 3 تھا، آپ نوٹ نہیں کر رہے. نمبر 4 یہ ہے کہ تاریخ بشر جو ہے، انسانوں کی تاریخ بشر اور تحولات، چینجز کن کے؟ گزشتہ قوموں کے حالات، بدلتے ہوئے حالات زمانے کے اعتبار سے معرفت کے خاص مصادر ہیں. خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہترین سورسز ہیں. کون سی چیز؟ تاریخ کے واقعات، گزشتہ قوموں کی تاریخ، فرعون والوں کی تاریخ، نمرود والوں کی تاریخ، عاد والوں کی تاریخ، صالح کی قوم کی تاریخ، شعیب کی قوم کی تاریخ، اور اس طرح ہر جگہ جہاں کہیں بھی جائیے جو قومیں ہیں ان کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اتار چڑھاؤ، عروج زوال، اور قوموں کا رہن سہن وغیرہ وغیرہ، بدلتی ہوئی قومیں. ان سے ہمیں کبھی قومیں دیکھتے ہیں فتح کرتی ہوئی، کبھی قومیں دیکھتے ہیں ناکامیاب ہوتی ہوئی. مغلوں کا عروج زوال مثال کے طور پر، صفویوں کا ایران میں عروج زوال. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ سب چیزیں جو ہے، کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی خوشبختی، کبھی بدبختی، یہ ساری تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہترین مصدر ہیں کس چیز کے لیے؟ اللہ کی معرفت کے لیے. اب اس میں 2 ہی آیتیں ہم لیں گے. قد خلت من قبلکم، آپ سے پہلے گزر گئیں، سنن، طریقے، قومیں، رہن سہن. اب یہ گزر چکی ہے، آج دوسرا ہے، تو آپ کیا کرو؟ فسیرو، سیر کرو. فی الارض، ہم گھر سے تو نکلتی نہیں. فسیرو فی الارض، زمین پر سیر کو تو چلے جاؤ، ورلڈ ٹور پہ چلے جاؤ. کس لیے؟ خدا کی قدرت دیکھنے کے لیے. فانظروا، تاکہ آپ دیکھ سکو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیف کان، کیسی بنی ہوئی ہے، عاقبۃ المکذبین، جٹلانے والوں کی عاقبت، جٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، تاکہ وہ آپ دیکھ سکو، اجڑی ہوئی بستیاں دیکھ سکو. یہ شہر کن لوگوں کا ہے جی؟ فلان قوم کے لوگوں کا ہے. کیا آج سے پہلے سے یہی لوگ تھے؟ نہیں، پہلے کچھ اور لوگ تھے، اب یہ نئے لوگ ہیں. کشمیر کو دیکھیے، پہلے یہاں ہندو رہا کرتے تھے، اس کے بعد بدھسٹ آ گئے، اس کے بعد مسلمان آ گئے، بیچ میں سکھ بھی آ گئے. بدلتے رہتے ہیں قومیں، قوموں کو بدلنا ہے، بدلتے رہنا ہے. 500 سال مسلمانوں نے یورپ پر حکومت کی، آپ سمجھیں، اور آخر پر ایسے پچھاڑ دیے گئے، ایسے یورپ سے نکالے گئے کہ قعر مذلت میں، ضلالت کے سمندر میں ڈوب گئے، کہیں نام و نشان بھی نہیں ان کا وہاں. اور کہاں تک پہنچ گئے؟ فرانس تک پہنچ گئے تھے.
اسپین پورے کا پورا، پرتگال کا آدھا، اور پھر فرانس کے سرحدوں تک پہنچ گئے تھے. اور یہ نہیں کہ ایسے پہنچ گئے تھے اکا دکا وغیرہ، نہیں، چھائے ہوئے تھے، حکومت ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. سقوط غرناطہ پڑھنے والی چیز ہے کہ گریناڈا کا شہر، اسپین کا شہر کیسے مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گیا، کیا حال بنایا ان کا انہوں نے، کنگ فلپس اور وغیرہ لوگوں نے. قوموں کی تاریخ پڑھنی چاہیے. کیوں پڑھنی چاہیے؟ تاکہ آپ کو یہ تاریخ بشر میں جو تحولات ہیں اس سے پتہ چلے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ قوم کی عاقبت جو ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب بھیجی، یعنی قرآن، فیہ ذکرکم، اس میں آپ کا ذکر ہے، آپ سے پہلے والوں کا ذکر ہے، ہر کسی کا ذکر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن تاریخ کی جیسے کتاب ہے، تاریخ کی کتاب جیسے تاریخ بتائی گئی ہے اس میں، ایسے ہے. افلا تعقلون، تو کیوں یہ لوگ، آپ لوگ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنے بستیاں ہم نے اجاڑ دیں، کانت ظالمتاً، جو کہ ظالم بن چکی تھی، ظلم سے کام لے رہی تھی، عدالت پہ قائم نہیں تھی. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کی جگہ ہم نے پیدا کیے اس جگہ ان بستیوں میں نئی قومیں، نئے لوگ. سورہ انبیاء کی 10 اور 11ویں آیت. تو یہ ہے تاریخ بشر میں جو تحولات ہوئے ہیں، یہ بہترین مصادر ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. جو ان پر نظر ڈالے گا اس کو سمجھ آئے گا کہ اللہ کے بغیر یہ اتار چڑھاؤ، یہ عروج زوال نہیں ہو سکتا ہے. ایک فاتح قوم، غالب قوم، یہ کیسے مغلوب ہو جاتی ہے؟ بلا وجہ تو نہیں ہوگی، کوئی وجوہات ہوں گے، اور وجوہات صرف ایک، اور وہ یہ کہ اللہ کے نافرمان جب بن جاتے ہیں تو پھر جھٹلانے والے ہوتے ہیں پیغمبروں کے، تو پھر ان کا انجام یہی ہوتا ہے کہ مٹ جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، اور ان کی جگہ نئی قومیں اللہ پیدا کرتا ہے. تو اگلا پوائنٹ اس کے لیے ٹائم نہیں ہے تو یہیں ہم رک جاتے ہیں، انشاءاللہ آگے لے جائیں گے. 1-2-3 دن اور لگیں گے اور اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.